Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں دو آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر بھی اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر دست درازی کرے یعنی چڑھ جائے تو اس سے جنگ کرو جس نے چڑھائی کی ہے یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے. پھر اگر وہ جھک جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو. یقینا اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دباؤ ڈالے، پریشر ڈالے اور نبی ان کی بات ماننے لگے تو اس سے خود مسلمانوں کو ہی تکلیف پہنچے گی. لہذا جب نبی موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہو تو پھر وہاں پر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے مومنوں کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے اور اسے ان کے دلوں میں مزین بنا دیا، اور کفر کو، فسق کو اور عصیان کو اللہ رب العزت نے ان سے دور کر دیا ہے اور اس کی کراہت اور نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے. جو لوگ ایمان سے محبت کریں اور کفر و فسق و فجور وغیرہ سے نفرت کریں یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں. ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور حکمت والا بھی. آگے اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو فریق اگر آپس میں لڑ پڑے، یعنی دونوں گروپ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، مومنوں کی ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں وہ کیا کرے، دست گریباں ہو جائیں، گتھم گتھا ہو جائیں، تو حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا جائے، ان کی غلط فہمی دور کی جائے اور دونوں کو بٹھا کر معاملات سمجھ کر، دونوں کو سمجھا کر، ایک دوسرے سے ملا کر، نفرت ختم کرتے ہوئے، محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہوئے ان کو وہاں سے رخصت کیا جائے. ان میں سے پہلی چیز تو وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا، یعنی ایک قبیلہ تھا بنو مستلق،
اور ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ. ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ اور بنو مستلق، اس دونوں قبیلوں کے درمیان جو ہے نفرت تھی اسلام سے پہلے. اسلام میں آ کر دونوں بھائی بھائی ہو گئے، محبت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بھیجا وہاں پر تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، حالانکہ وہ استقبال کے لیے نکلے تھے. تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آ کر اطلاع دے دی کہ وہ تو کافر ہو گئے، زکوٰۃ نہیں ادا کی اور ہمیں مارنے پر تل گئے تھے، ہم تو اپنی جان بچا کر بھاگ گئے. غلط فہمی پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا، تحقیق، معاملات کی تحقیق کی تو معاملہ کچھ ذکر نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہر بات پر یقین نہ کیا کرے، تحقیق کر لیں. تو ایک تو اس وجہ سے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے کہ اسلام سے پہلے کی جو نفرت تھی اس کو اسلام کے بعد بھی انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ نفرت باقی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے، حالانکہ استقبال کے لیے نکلے تھے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آج بھی جب کوئی حاکم یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے فوجی استقبال کرایا جاتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے تمام صحابہ روزانہ اسلحہ اپنے پہن کر، ہتھیار اپنے پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صبح نکلتے تو دوپہر تک، جب تک دھوپ خوب تیز نہیں ہو جاتی تھی، انتظار کیا کرتے. جب خوب کڑاکے کی دھوپ، سخت دھوپ پڑا کرتی تھی تو اس وقت پھر وہ واپس آیا کرتے تھے. روز اسی طرح وہ نکلتے تھے. تو ایک اصول تھا یہ کہ ہمیشہ اس طرح استقبال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کے بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوموں میں آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے. ایک واقعہ دو انصار صحابہ کے درمیان کا بتایا جاتا ہے کہ دو انصاری صحابہ آپس میں لڑ پڑے. ان کے پریوار والے ادھر سے آ گئے، ان کے پریوار والے ادھر سے آ گئے اور گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکا مکی اور ساری چیزیں یہاں تک نوبت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے جا کر ان کے درمیان صلح. ایک واقعہ اس طرح آتا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، خوب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا قانون تھوڑا سا لچیلا ہے اور عورتوں کے فیور میں تھوڑا سا زیادہ ہمدردی دکھاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بنام ہمدردی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے دشمنی ہی ہے، سختی ہی ہے. تو ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ ہم اپنے مائکے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے منع کر دیا. اور شرعی اعتبار سے اگر شوہر بیوی کو روک دے پھر اسے حق نہیں ہے کہ بلا اجازت وہ گھر سے باہر قدم. تو انہوں نے بالا خانہ یعنی دوسری منزل جو ہوتی ہے اس پر انہوں نے اس کو ٹھہرا دیا، کہا کہ نہیں تمہیں نہیں جانا ہے، یہاں گھر پہ رہنا ہے. پھر اپنے کسی کام سے وہ باہر نکل گئے. اسی درمیان میں خاتون نے اپنے گھر والوں کو، پریوار والوں کو اطلاع کرا دی کہ ہم کو آنے نہیں دیا اور منع کر دیا ہے، ہم آنا چاہتے ہیں. گھر والے وہاں سے جو ہے سب کچھ اپنا لے لا کے اٹھا کے ہتھیار جو بھی ہو سب لے کے میدان میں آ گئے کہ آج ہم نمٹ لیں گے. عام طور سے یہ ہوا تھا، خوب ہو رہا ہے آج کل ہر جگہ. جب یہاں پر آئے تو ان صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے پریوار، اپنے کنبے والوں کو آواز دی، ان سے مدد مانگی. تو ان کے پریوار والے ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. اب ادھر بیوی کے پریوار والے، ادھر شوہر کے پریوار والے آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں ہو گئے اور لڑ پڑے، ہم لے کے جائیں گے، ہم نہیں لے جانے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. اور ابھی بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اسی طرح کا کہ دبنگئی کے ساتھ کیا بولتے ہیں کہ بیوی کے پریوار والے تھوڑا سا مضبوط زیادہ ہے، انہوں نے شوہر کو اٹھا کے ایسا بے دست دبا کیا، ایسا دبایا ہے کہ وہ چوچو کا مربع بن گیا، اف نہیں کر سکتا. یہ بھی حالات آتے ہیں.
تو قرآن نے کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو جائے. یہ تو ہم نے 2-3 واقعات بیان کیے، اور بھی اس طرح واقعات ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تھے تو ایک طرف صحابہ انصار تھے اور ایک طرف یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں دشمن تھا، اوپر سے جو ہے آپ کا مطیع و فرما بردار تھا. وہاں پر ایک پانی کے لیے اتفاق سے لڑائی ہو گئی. ادھر اس ابی ابن سلول کے پریوار کے لوگ جو تھے ان کا غلام آیا، ادھر صحابیوں کا کوئی غلام پہنچا اور وہ آپس میں پانی بھر رہے تھے. ان خادموں میں آپس میں لڑائی ہوئی تو اس نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے پریوار والوں کو بلایا، آئیے مدد کیجئے. ادھر اس نے آواز لگائی، آئیے مدد کیجئے. ادھر کے لوگ ادھر سے آ گئے، ادھر کے لوگ ادھر سے آ گئے، آپس میں گتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان سنا کہ نہیں. اس درمیان میں ابی بن سلول نے ایک بات کہی تھی بڑی خطرناک، سمجھ رہے نہیں، اور وہ بہت بری بات تھی کہ سمن کلبک یقطع کا، کہ کتے کو تم اپنے موٹا کرو کھلا کھلا کے تو تمہیں کاٹ لے گا. سمجھ رہے نا، آج بھی بولتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوسرا جملہ اس نے استعمال کیا کہ اس کو بھگا دو تو راحت مل جاتی. تو آج تم نے اگر ان کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو آج ان کی اوقات نہیں تھی کہ آج ہم کو یہ آنکھ دکھاتے. 2 کوڑی کے لوگوں کو تم نے بلا کے اپنے گھر میں پناہ دے دی. مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذات اور دیگر اور بھی لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، بہت نالا ہوا. پھر اسے جنہوں نے بتایا ان کے ذریعے جو ہے اس نے آ کے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، جھوٹ ہے، ہم سے غلط ہمارے خلاف جو غلط بیانی کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے آج نازل فرما دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بدلا نہیں. تو بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں اور بہت سی وجوہات اور اسباب پیدا ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپس میں، قبیلے میں، یا 2 پریواروں میں، یا 2 خاندانوں میں، یا 2 برادریوں میں آپس میں یہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے. تو اسے دور کرانا یہ شریعت کا کام ہے. جو اس کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اس کا کرائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 مومنین کی جماعت آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. لیکن اگر نوبت ایسی آ جائے کہ ایک مان رہا ہے اور دوسرا نہیں مان رہا ہے، اور عام طور سے وہی نہیں مانتا ہے جو تھوڑا سا دبن ہو، طاقتور ہو، ہم دیکھ لیں گے کون آئے گا سامنے، ہم سب کو نمٹ لیں گے، تو وہ جو ہے جلدی نہیں مانا کرتے. تو ایسے موقع پر یہ ہوا کہ ان کو پہلے سمجھایا جائے. اگر کچھ تعزیر سے کام چل جائے، یعنی ہلکی پھلکی سزا سے بھی کام چل جائے، تو بھی ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے. اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وقت کا حاکم ہوگا، جو سردار ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، اس کو حکم ہے کہ آپ مسلمانوں کی پوری جماعت لے کر اس کے اوپر چڑھائی کیجیے، حملہ کیجیے، اسے جنگ کیجیے. جب وہ شکست کھا جائے، جب وہ زیر ہو جائے، طاقت کے آگے دیکھ کر وہ طاقت اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں ختم کر دے اور سرنگو ہو جائے، تو پھر اب ان کے اوپر دسترازی نہ کیجیے، بلکہ اب پھر ان کو بٹھا کر آپس میں ایک دوسرے کے ملا کر جو ہے صلح صفائی کرا دیجیے. عمر رضی اللہ عنہ حاکم ہوئے تو انہوں نے یہی اعلان کیا تھا کہ خدا کی قسم عمر یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا کوئی حق لیا ہے اور حق اس کا واپس نہیں کر رہا ہے، تو جب تک وہ اس کا حق واپس نہیں کرے گا، میں اس کے پیر پر اپنے پیر رکھوں گا، دوسرے جبڑے پر اس کا پیر رکھوں گا اور پکڑ کے اسے چیر دوں گا، جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے حق دینے کا. اور اللہ کا کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسی عدل انصاف کے ساتھ چلی، آج دنیا ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر، دنیا ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر. ہم میں سے عام طور سے لوگ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی گاڑی ہو جاتی ہے، چھوٹی سی ایک گاڑی کے مالک بن بیٹھتے ہیں
تو جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو ہم کس حال میں رکھتے ہیں ہمیں سارا آدمی جانتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، مجال ہے کہ وہ کہیں پر ہمارے ساتھ چلا جائے. ہم کہیں بھی جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، گاڑی پر اس کا فرض ہے کہ وہیں پر رہے، اسی کا انتظار کرے، وہیں پر سب کچھ کرے گا، ہل نہیں سکتا وہ. عمر رضی اللہ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہیں اونٹوں پر. ایک اونٹ ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں ان کا غلام ہوتا ہے. اور کہاں جاتے ہیں؟ بیت المقدس جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی 3 میل تم چلو گے، 3 میل ہم چلیں گے، 3 میل تمہاری سواری ہوگی، 3 میل ہماری سواری ہوگی. اور یہی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو آخری مرتبہ جو ہے سواری کرنے کی باری غلام کی تھی، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر یعنی کہ لیے ڈرائیونگ کرنے کی باری عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. لاکھ غلام نے کہا آپ آقا ہیں، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، آپ ایسے جائیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اوپر بیٹھیے، میں تو ایسے بھی غلام ہوں، ہر حکم کے تابع دار ہوں، آپ جو ہے آپ بیٹھے اور میں چلوں، آپ شان سے سواری پر چلیے. کہا نہیں، جیسی باری ہے ویسے ہی ہوگا، تم بیٹھو گے اور میں لے کے چلوں گا. بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں کا راہب جو تھا، عیسائی جو عالم پادری جو تھا پوپ، اس نے جب دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ مسلمانوں کے حاکم امیر المومنین عمر بن خطاب ہے. اس نے پھر وہ کچھ نہیں پوچھا، گیا اندر سے بیت المقدس کی چابی لائی اور لا کے دے دی. کہا کیونکہ مجھے پیشن گوئی کی گئی تھی، ہماری کتابوں میں پہلے سے پیشن گوئی چلی آ رہی ہے کہ آخری نبی کا جو ایک امتی ہوگا وہ جو چابی یہاں لینے آئے گا تو اس کا غلام سواری پر ہوگا اور وہ پیدل ہوگا. میں نے دیکھتے کے ساتھ سمجھ لیا اب اس سے مقابلہ کرنا ہماری ہمت نہیں ہے، لہذا میں چابی خود بخود حوالے. یہ تو ہمارا صرف ایک ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہے. باقی اور جگہوں پر کیا ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ جو بھی ہو، ہماری یونیورسٹی میں دیکھ لیجیے، کوئی پروفیسر بن جائے، کسی اس کا ڈین بن جائے، پھر اس کے بعد آپ اس کا حال دیکھیے. بجالے کہ کسی کے کوئی سامنے دم مار سکے، بجالے کوئی آ سکے اور پوچھ سکے کچھ، بجالے کہ کوئی میٹنگ کے لیے درخواست دے سکے، ہمت ہی نہیں کسی کی. جی ہاتھ بڑھ کے جی سر، یس سر، یس سر. ظلم کرے تو یس سر، صحیح کرے تو یس سر، جو بھی کرے بس یس سر کر کے کھڑے. کیوں؟ ان کی نوکری داؤ پہ لگ جائے گی. اللہ نے ظلم سے بچایا. فرمایا کہ اگر ظلم ذاتی کر رہا ہے تو اسے مقاطعہ کیا جائے گا. فَإِنْفَعَلْ، پھر اگر وہ مان جائے، تابع دار بن جائے، پھر جو ہے صلح کرا دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. ایمان جو ہے یہ اصل ہے. ایمان کی وجہ سے ہم سب جو ہے آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی. اور ایمان لانے والا، ایمان کو پیش کرنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو گویا کہ اس اعتبار سے قوم کا باپ مانا گیا ہے. قوم کا باپ مانا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ ایمان کے اعتبار سے اپنے قوموں کے باپ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات وہ قوموں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. وازواجکم امہاتکم، اور تمہاری بیویاں جو ہے ان کی مائیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جب بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو. اس صلح میں بھی اللہ سے ڈرو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے اوپر ظلم ذاتی نہ ہونے پائے، انصاف کے ساتھ جو ہے معاملہ حل ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا اور اللہ سے ڈریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم پر رحم کیا جائے گا. لعلکم ترحمون. پھر رحم کے الگ الگ معاملات ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اور تم لوگوں کے ساتھ چھوٹوں پر جو ہے رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، وغیرہ وغیرہ. پھر رحم کی جب بات آتی ہے تو ایک لمبی اس کی تفصیل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جب یہ چیز کر رہے ہو یہ مرحمت خسروانہ ہے، لہذا جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بہترین اجر اور بدلہ کو مل کر رہے گا. تمہارے اوپر یہاں پر بھی رحم ہوگا اور آخرت میں بھی رحم ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو
ایمان کی اصل دولت سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.